جب وہ آپ کو عربی گرامر ہی سمجھ نہیں آئے گی، اس کا تعلق ہی سمجھ میں نہیں آئے گا، آپ ترجمہ نہیں کر پائیں گے، نہ آپ اس کا مفہوم سمجھ میں آئے گا، نہ آپ عبارت پڑھ پائیں گے، تو آپ کس طرح قرآن کو سمجھیں گے؟ اصل مقصد تو قرآن پاک کو سمجھنا ہے، وہ عربی ہے، اور قرآن پاک سبحان اللہ اور حدیث پاک تو اترا ہے عربی زبان میں، تو اس کے اصول ہیں، ان اصول کو سمجھنا، ان کے سمجھ کے پھر قرآن کو سمجھا جاتا، اس لیے تو اتنا بڑا مقام ہے۔ تو اس حوالے سے یہ ٹیسٹ ہوتا ہے تاکہ جو ابھی کمی رہے گی اگلی دفعہ وہ دور ہوگی، جو آگے رہے گی وہ دور ہوگی، اس طرح جب چلتا رہے گا ایک وقت آئے گا کہ اجرا کی جو دولت ہے، اسی کی وہ دولت اللہ کے فضل و کرم سے آپ مضبوط ہو جائیں گے، آپ کی نہ وہ سر بھی مضبوط ہو جائے گی، تو اس کے پھر آپ کو تھوڑی سی بھی دقت نہیں ہونی، آپ بس دیکھنا ہی ہے تو کلام نے بولنا شروع ہو جانا ہے، آپ کو سمجھ آنے شروع، بلکہ آپ نے خود ہی گفتگو شروع کر دیں، خود معنوی تعلق رابط وہ آپ نے بیان کر دی ہے۔ اب اللہ جل وعلا قرآن مجید برہان نشین میں فرماتا ہے نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم ان شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ عاصم صاحب آپ بتائیں قدموا یہ کون سا صیغہ ہے؟ قدموا کون سا صیغہ ہے؟ جلدی سے ہاتھ میں پکڑنی ہے۔ قدموا بر وزن صرفوا بر وزن فاعلوا شاباش صيغة جمع مذكر مخاطب فعل مرة معلوم ثلاثي زير في غير محق ورباعي بهمزة وسط صحيح أسباب تفعيل شاباش والتقديم تصریف تقدیم ما معنی تقدیم کا معنی وما تقدمو جو تم آگے بھیجو، تقدیم کا معنی شاباش آگے، تقدیم کا مطلب یہ ہوتا ہے آگے کرنا پیچھے، اور تقدم کا معنی ہوتا ہے آگے ہونا، تقدم آگے ہونا، تقدیم آگے کرنا، تو وما تقدموا لانفسکم جو تم نے اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجا، ٹھیک ہے، بما قدمت ایدیہم جو تمہارے ہاتھوں نے آگے کیا، آگے بھیجا، تقدیم شاباش۔ اب اس پہ پوری صفحہ صغیر کریں تقدیم پہ۔ قدم يقدم تقديما فهو مقدم مقدم يقدم تقديما فذاك مقدم لم يقدم لم يقدم لا يقدم لا يقدم لا لن يقدم لن يقدم لا يقدمن لا يقدمن لا يقدمن لا يقدمن لا يقدمن الأمر من مقدم لتقدم ليقدم ليقدم والنهي عنه لا تقدم لا تقدم لا يقدم لا يقدم الظرف من مقدم مقدمان مقدمات شاباش۔ اب آپ نے پڑھا قدیم فعل امر حاضر معروف، ٹھیک ہے، اس کی پوری گردان کریں کبھی۔ قدم قدما قدموا قدما قدمی قدما قدمنا قدیم قدیمہ قدیموں کا ترجمہ کریں، قدیم کا ترجمہ شاباش، آگے آگے بھیجنا، آگے بھی تو ایک مرد ہاں شاباش، قدما آگے بھیجو تم دو مرد قدمو آگے بھیجو تم سب مرد ٹھیک ہے شاباش۔ اب مجھے یہ بتائیں یہ فعل ہے، ٹھیک ہے، تو کلام عرب میں کتنے فعل مرب ہوتے ہیں؟ کلام عرب میں کتنے فعل مرب ہوتے ہیں؟ جی کون کون سا؟ فعل ماضی فعل امر حاضر معروف مبنی اس سے کتنی چیزیں ہیں؟ کون کون سی؟ تمام حروف فعل ماضی فعل امر حاضر معروف وہ تو مبنی اثر ہے، میں نے پوچھا کلام عرب میں مورب فعل کتنے مورب ہوتے ہیں؟ کون سی بات آپ بتائیں؟ چلیے میں ابھی میں نے رکھو آپ کے ساتھ، خود میں نے ایسے سوال کیا، سیدھا نہیں سوال کیا، کیونکہ ممتن پھر اس طرح کے سوال کرتے ہیں۔ آپ نے پڑھا تھا فعل مضارع، کیا پڑھا تھا؟ مور اس میں مورب ہوتا ہے، بس شرط کی یہاں شرط کے نون جمع مؤنث ہو رہا ہے جس کے لگا نون جو تو یہ کیا ہوتا ہے؟ فعل مورب، اور اس کے علاوہ فعل ماضی تو ساری مبنی ہے، فعل آگے وہ جو
مورب ہے جس کے جوازم داخل ہوتے ہیں، نواسب داخل ہوتے ہیں، یہ کیا ساری فعل مورب مضارع سے ہی ہیں. یہ کس ہیں؟ مضارع میں آگے چینج کی نا، نہیں بھی بنے گی تو مضارع سے بنے گی، نفی تکیر بلند بھی بنے گا تو مضارع سے بنے گا نا، یعنی اصل تو مضارع ہے پیچھے. تو جب جو مضارع ادھر ہے ٹھیک ہے، اس کے اوپر جو بھی عامل آئے گا یا راب آئے گا تو وہ مورب ہی ہے. ٹھیک ہے، نون تکیر اور نون جمع مؤنث سے کے ساتھ ہو اور کس کے ساتھ؟ نون جمع مؤنث نون تکیر کے ساتھ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ مبنی ہوگا. باقی کیا ہے؟ مورب. فعل مضارع کیا ہے؟ مورب. ہم کہتے تھے کہ فعل مضارع مورب ہوتا ہے. ہاں چند شرطوں کے ساتھ اگر وہ شرط پائی جائے تو پھر کیا ہے وہ، نہیں تو وہ مبنی ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. قدمو آپ نے بتایا کہ یہ مورب ہے. یہ بتائیں اس کے قدمو تو آپ نے بتا دیا فعل امر حازم الون، فعل امر حازم الون. فعل امر حازم کس کی قسم سے ہے؟ یعنی یہ مورب ہے، یہ مبنی ہے. مبنی کی کتنی قسمیں ہیں؟ نہیں، شروع سے بنیادی طور پر مبنی کی کتنی قسمیں ہیں؟ ایک ہے یا دو؟ انہیں پکڑائیں، آپ جلدی سے بتاؤ مبنی کی کتنی قسمیں ہیں؟ کون کون سی؟ نہیں وہ تو مبنی اصل کی ہے نا، میں عام پوچھ رہا ہوں. کیا جب سوال عام ہوگا نا تو جواب بھی کیا ہوگا؟ عام. اب یہ یاد رکھنا، سوال عام جواب، سوال خاص جواب. آگے میں نے صرف فعل مضارع پوچھا تھا، کچھ اور پوچھا تھا تو فعل مضارع کے اندر کی جواب دینا تھا. اب میں نے پوچھا ہے مبنی، میں نے مبنی اصل پوچھا تو مبنی اصل ہوتا تو خاص ہوتا، پھر جواب بھی خاص ہی ہونا تھا. جب میں نے کیا دیا مبنی تو مبنی عام ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی قسمیں بتاؤ کتنی؟ کون بتائے گا جلدی؟ فعل مضارع مبنی، میں نے مبنی کی قسمیں پوچھی ہیں، ڈیٹیل نہیں پوچھی، تفصیل نہیں پوچھی. میں نے پوچھا کون کون سی ہیں. یہی آپ کا ممتحن جب دیکھے گا نا اس کو نمبر کاٹے گا آپ کی. جب ممتحن نے آپ سے سوال کیا ہے کہ مبنی کی کتنی قسمیں ہیں تو آپ نے قسمیں بتانی ہے کہ آپ نے ڈیٹیل بتانی ہے، تفصیل بتانی ہے. جب وہ کہے گا کتنی ہے تو لکھو اتنی ہے، تعداد بتاؤ. پھر وہ کہے گا کون کون سی ہیں، یا وہ کہے گا ڈیٹیل کرو. جب کہے گا کون کون سی ہیں تو پھر آپ نے بتایا یہ ہے. میں نے کون کون سی پوچھا؟ میں نے صرف پوچھا ہے مبنی کی کتنی قسمیں ہیں، وہ آپ نے جواب دینا. کس کو آتا وہ ہاتھ کھڑا کر دے، بات ختم. چلو اب یہ جو ہے قدمو، یہ بتاؤ مبنی ہے یا مورب ہے؟ ادھر پکڑو ان کو جلدی سے. مبنی ہے تو مبنی کون سی ہے؟ مبنی کون سا ہے؟ قدمو فعل امر مبنی ہے نا، تو مبنی کون سا ہے؟ کس قسم سے ہے مبنی کی؟ مبنی تو ہے نا، تو مبنی کی کس قسم سے؟ ہمارا زمانہ تو خود آپ کے مبنی ہے، تو اس کا ابا کون ہے جس سے آیا ہے؟ اور سمجھ آ گیا آپ کو؟ ایک باپ کی 4 بچے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اب ایک ہی بیٹا ہے کہ 2 بیٹا 3 بیٹا ہے، تو اس کے متعلق پوچھیں گے تو پوچھیں گے اس کے ابا جی کون ہے؟ آپ ان کو انہوں نے ابا جی بنا دی. تو 3 بیٹے ہیں ان کو تو 3 بھائی ہیں، ایک باپ ہے، باپ عام ہے بیٹے خاص ہیں کیونکہ باپ سے ہی آئے ہیں. ٹھیک ہے، اب میں نے خاص سوال پوچھا ہے تو اس کے آگے پوچھ رہا ہوں وہ کس سے ہے، یہ بتاؤ. جب یہ پوچھا جاتا ہے نا سوال، اب سن، جب میں پوچھوں گا نا مبنی تو عام سوال ہے، تو مبنی کی ابھی آپ جو پڑھے میں اس کے مطابق پوچھ رہا ہوں کیونکہ ابھی آپ نعیم و تحریر پڑھے، نعیم و تحریر پڑھے نا، تو اس لیے آپ کو آگے والا سوال نہیں کرنا. جب پوچھیں گے نا کہ مبنی عام تو آپ کہیں گے مبنی کی 2 قسمیں ہیں. کیا بولیں گے؟ بولو اونچی آواز سے. ایک مبنی الاصل، ایک دوسری ہے جس کو آپ کہتے ہو اس میں غیر متمکن. کیا کہتے ہو؟ وہ اس میں غیر متمکن، وہ مبنی ہے لیکن اس کا نام کیا رکھا؟ اس میں غیر متمکن. اور یہ مبنی اصل بھی کیا ہے؟ مبنی ہے، لیکن اس کا نام کیا ہے؟ عام کون ہے؟ مبنی. مبنی کی 2 قسمیں ہوئی کہ نہیں؟ جب آپ مطلق مبنی بولو گے تو اس سے مراد ہوگا مبنی الاصل اور مشابہ مبنی الاصل. تو مشابہ مبنی الاصل کو کہتے ہیں اس میں غیر متمکن،
تو اس اسم غیر متمکن اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ اسم غیر متمکن کی کتنی قسمیں ہیں؟ 8. تو آپ دیکھو جب سوال ہوگا پوچھا جائے گا مبنی تو آپ نے فوراً بولنا ہے مبنی کی 2 قسمیں. کیا بولنا ہے؟ مبنی کے 2 ایک مبنی الاصل اور دوسرا بولنا ہے مشابہ مبنی الاصل. کیا بولنا ہے؟ تو مشابہ مبنی الاصل کا نام رکھا اسم غیر متمکن اور مبنی الاصل مبنی الاصل. اب مبنی سے پوچھیں کہ کتنی مبنی الاصل کتنی چیزیں ہیں تو آپ نے بولنا ہے کتنی مبنی الاصل 3. حاضر دماغ رہے کہ جواب دینا ہے فون نہیں جواب دینا. مبنی الاصل کتنی ہے 3. پھر جب آپ سے پوچھا جائے مشابہ مبنی الاصل کتنی ہے تو پھر کیا بتانا ہے مشابہ مبنی الاصل. مشابہ مبنی الاصل اس میں غیر متمکن کتنی ہے اونچی بولا کرو دماغ حاضر رکھا کرو. مبنی کی کتنی قسمیں ہیں بولو پھر 2. ایک مبنی الاصل ایک مشابہ اصل. مشابہ مبنی اصل کا نام کیا رکھتے ہیں اس میں اس کی کتنی قسمیں ہیں تو مبنی اصل کی کتنی ہیں 3. بس جب آپ سے پوچھا جائے گا مبنی آپ نے ان دونوں کے اندر ہی رہنا ہے ان. اب آگے آپ نے بتانا مبنی اصل مشابہ مبنی اصل جس میں اس میں غیر متمکن کہتے ہیں اصل کی 3 ہے اور مشابہ کی 8 ہیں. اب ان کے اندر ہی ہم رہیں گے. ان کے علاوہ جو ہوگا جو آپ پڑھی اس کے مطابق بات کرو. اگلی کتابوں کی بات نہیں کر رہا. جب آپ تھوڑے بڑے ہوں گے نا مزید آپ کو بتایا جائے گا. پھر آپ سمجھیں اس کے علاوہ کیا ہے معرب کیا ہے. جب آپ کو ان چیزوں میں کچھ نہیں ملتا یعنی 3 اور 8 میں آپ غور و فکر کرتے ہیں 3 8 میں کوئی نہیں ملتی مثال تو آپ سمجھیں گے کہ یہ معرب ہے. کیوں کہیں گے میں نے تحقیق کر لی ہے جو ہم نے مبنی کی 2 قسمیں پڑھی تھی مبنی اصل مشابہ مبنی اصل وہ تھی 11 چیزیں. 11 چیزوں میں تو میں نظر کوئی نہیں آیا تو جب 11 میں نہیں ہے تو لہذا معرب ہے. یہ تحقیق ہوگی کیا ہوگی. اب قدمو آپ نے کہا فعل امر آپ نے کہا یہ مبنی ہے تو میں نے پوچھا کون سی مبنی ہے تو آپ کیا کہیں گے مبنی. پھر پوچھا مبنی اصل کی کتنی قسمیں ہیں تو آپ کیا کہیں گے 2 کہیں گے. آپ نہ بولو 3. کون کون سی. اب مجھے بتاؤ مبنی کی تعریف کیا ہے. اس میں غیر متمکن بھی بولتے نا مبنی کی تعریف کیا ہے انہیں پکڑاؤ آگے. اب جلدی کرو جلدی ٹائم تھوڑا آگے پہنچا دو. مبنی کی تعریف آگے کر لیجیے مبنی جو کسی خاص چیز کے لیے واضح ہے. آگے پکڑا دیں مبنی اسپیڈ سے جلدی سے. مبنی کی تعریف وضاحت نہیں پوچھی تقسیم نہیں پوچھی جسے آتی ہے وہ انگلی اٹھائیں. مبنی نہیں آتی. معرب کسے کہتے ہیں. یہ ابھی آپ بچے ہیں تو بچیوں والی میں بات پوچھ رہا ہوں ابھی بڑھوانی نہیں پوچھ رہا. بڑھوانی پوچھے تو آپ کو پریشان ہو جائیں گے. میں تو آپ کے مطابق سوال کر رہا ہوں. یہ جواب آپ کو بنتا ہے آپ کا کہ فوراً جواب دینا چاہیے. کون دے گا معرب جسے کہتے ہیں. اب بولو ان کو 2 بس سپیڈ سے بتانا ہے. معرب کسے کہتے ہیں. معرب وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے آخر کی حرکت عامل کے بدلنے سے شاباش عامل کے بدلنے سے. اور مبنی جس کے آخر کی حرکت عامل کے بدلنے سے نہ بدلے. جس کی آخر کی حرکت ایک تو یہ انہوں نے خاص کی. ایک آپ یوں بول دو کہ مبنی اسے کہتے ہیں جس کا آخر ایک ہی حالت پہ رہتا ہے. جس کا آخر ایک ہی حالت. یہ مشکل ہے. مبنی کسے کہتے ہیں جس کا آخر ایک ہی حالت. مثلا اگر اس کے اوپر زبر ہے نا تو زبر ہی رہنی ہے. اگر اس کے نیچے زیر ہے نا تو زیر ہی رہنی ہے. اگر اس کے اوپر پیش آ گئی ہے نا تو پیش ہی رہنی ہے. اگر اس کے اوپر سکون آ گیا نا سکون ہی رہنا ہے. پھر اس کو کیا بولتے ہیں مبنی علی الضم مبنی علی الضم مبنی علی الکسر مبنی علی الفتح مبنی علی السکون. یہی بولتے ہیں نا. تو فارسی میں کیا کہتے ہیں مبنی علی الضم مبنی بر فتح مبنی بر ضمہ مبنی بر کسرہ مبنی بر سکون. مبنی ہے تو مبنی سمجھ آ گئی. آپ نے یہ ایک ذہن میں رکھنا ہے کہ مبنی وہ کلمہ ہوتا ہے جس کا آخر ایک ہی حالت پہ رہتا ہے. جس کا آخر جس کا مطلب ہے کہ اس کا آخر بدلتا نہیں. اس کا دوسرا آپ نے جو کہا کہ عامل کے آنے سے بدلتا نہیں یہ ایک خاص تعریف ہو گئی. کیا ہو گئی. تو جس کے اوپر عامل ہی نہیں آتا وہ کہاں جائے گا. اب من پہ کون سا عامل آئے گا با پہ کون سا عامل آئے گا. با تو حرف ہے
تو یہ بھی تو مبنی ہے. تو اگر آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ مبنی وہ کلمہ ہے جس کا آخر ایک ہی حالت پہ رہتا ہے، عامل آئے یا نہ آئے، عامل وہ نہیں بدلتا. اور یہ حکم ہو رہے ہیں. اب آگے جائیں گے تعریفوں کا پتہ چلے گا. مورب وہ کلمہ ہے جس کا آخر چینج ہوتا ہے، جس کا آخر چینج ہوتا رہتا ہے، بدلتا رہتا. اب جب آپ نے کہا کہ یہ مبنی ہے، مبنی الاصل ہے، تو کون سا؟ جو صیغہ قدمو، آپ نے کیا کہا؟ قدم، قدمہ، قدمو امر حاضر معروف ہیں اور یہ مبنی الاصل سے ہیں. تو جب مبنی الاصل سے ہیں تو پھر ان کا آخر ایک حالت بھی رہے گا کہ نہیں؟ بولو. جب یہ مبنی ہے نا، آپ نے پڑھا نا، جب مبنی ہے تو ایک حالت پہ اس کا آخری حرف رہے گا کہ نہیں؟ بدلے گا؟ بولو بدلے گا؟ اونچی آواز سے بولو، پھر بولو. ہمیشہ یاد رکھنا مبنی. دیکھو مبنی کسے کہتے ہیں؟ ایک معنی اس کا کیا ہے؟ مبنی کا مطلب ہوتا ہے کہ اس پر کسی چیز کی بنیاد رکھی جاتی ہے، اس پر، اور یہ اس میں مفعول کا صیغہ مبنا اور مبنی، اس میں مفعول کا صیغہ. اب دیکھو یہ دیوار ہے، تو دیوار کے نیچے کیا ہے؟ تو اس کے اوپر کیا ہے؟ دیوار ہے نا، دیوار کے نیچے بیس ہے، اس کے اوپر دیوار کھڑی کی ہے، اسے بنیاد کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ تو یہ ایسے ایسے ہو رہی ہے، ایسے ایسے ہو رہی ہے، تو ساری انا للہ و انا الیہ راجعون ہو جائے گا. کیوں؟ برقرار ہے کہ نہیں؟ یہ بیس بدلتی ہے. اگر بیس بدل جائے یہ عمارت رہے گی. یوں سمجھو کہ یہ دیوار کھڑی ہے نا جس پہ، یہ مبنی ہے، تو مبنی بدلتا تو بدل جائے تو سارا کچھ اوپر آ جائے. تو جو مورب ہوگا وہ کیا ہوگا؟ سمجھ آ گئی نا؟ اب وہ کلمہ جس کا آخر بدلتا نہیں، اس کو یوں ہی سمجھو بیس ہی ہے. کیا ہے؟ بیس. دیوار کھڑی ہے تو دیوار کھڑی رہے گی، ادھر ضمہ کھڑا ہے تو ضمہ ہی کھڑا رہے گا، ادھر کسرہ کھڑا ہے کسرہ ہی کھڑا رہے گا، ادھر فتح کھڑا ہے تو فتح ہی کھڑا رہے گا، ادھر اگر سکون ہے تو سکون ہی رہے گا. کیا رہے گا؟ کیونکہ بیس ہے تو بیس بدلتی نہیں. تو مورب یہ بدلتا ہے، یہ کبھی ضمہ، کبھی فتح، کبھی کسرہ، کبھی جر، کبھی واو، کبھی الف، کبھی یا، کبھی نون. بس اس کے اندر چینجنگیں ہوتی رہتی ہیں. اس کا مطلب ہے یہ بیس نہیں، بیس جو ہوتی ہے وہ تو برقرار رہتی ہے. اب سمجھ آ گئی؟ اب بولو پھر مبنی کسے کہتے ہیں؟ جس کا آخری حرف، جو میں کہہ رہا ہوں، جس کا آخری حرف برقرار رہتا، بدلتا نہیں، چاہے سکون بھی ہو، جس پہ بھی ہو. وہ دوسری طریق آپ کہیں گے مبنی وہ ہے کہ عامل کی وجہ سے جس کا آخر. میں نے دو چیزیں آپ کو بتائی. جب میں نے آپ سے پوچھنا نا مبنی، تو آپ نے مجھے دو طریقے سنانی ہے. اتنی آپ نے ایک سے یہ سنانی ہے کہ مبنی وہ ہوتا ہے جس کا آخری حرف ایک ہی حالت پر رہتا ہے، جس کا آخری حرف ایک ہی. دوسری آپ نے یہ سنانی ہے کہ مبنی وہ ہے کہ جو عامل کے آنے کی وجہ، جس عامل کے آنے کی وجہ سے اس کا آخری حرف بدلتا. تو جب آپ نے یہ کہا لی کہ مبنی وہ ہے جس کا آخری حرف بدلتا ہی نہیں، تو سب کچھ نہ آ گیا، چاہے عامل آئے یا نہ آئے. تو آپ یوں کہہ لو نا کہ مبنی وہ ہے کہ جس کا آخری حرف ایک ہی حالت پہ رہتا ہے، بدلتا. اور مورب وہ ہے جس کا آخری حرف ایک حالت پہ نہیں رہتا، بدلتا رہتا ہے. عامل آتا ہے بدلتا ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ ہو جاتا ہے. اب مجھے بتاؤ تو قدمو، قدیمہ، قدمو. اب یہ تو امر ہے، تو آپ نے پتہ چل کہ مبنی ہے، تو مبنی کا آخر بدلتا نہیں. تو یہاں بتاؤ قدم میں آخری حرف کون سا ہے؟ قدم میں میم. اب بتاؤ میم کس حالت پہ برقرار ہے؟ آخری حرف ہے، اس کے اوپر کیا ہے؟ پیش کیا ہے؟ قدیم میں، قدیم میں پیش ہے، پیش کیا. میں نے قدیمو تو نہیں پوچھا، قدیم ساکن. اب کس پر ہے یہ برقرار؟ آپ کیا کہیں گے؟ مبنی الفتح کہیں گے، مبنی الکسر کہیں گے، کیا کہیں گے؟ مبنی السکون کہیں گے، کیا کہیں گے؟ اونچی مبنی بر سکون. اب آپ کو بھی آیا سکون، مبنی، اب سمجھ آیا؟ مبنی بر سکون. اس طرح مجھے جواب دینا ہے کہ امر حاضر ہے. جب امر حاضر آ گیا، فعل ماضی آ گیا ہے، یا آپ کا حروف آ گئے ہیں، تو آپ نے پھر بولنا ہے مبنی السکون، مبنی الفتح، مبنی الکسر، مبنی الضم. کس پر مبنی ہے؟ کیونکہ امر حاضر مبنی ہے، اس کا مطلب ہے امر حاضر مورب نہیں ہے کہ عامل آئے گا تو بدلے گا. عامل آئے گا اس پہ ہم عامل آئے. میں نے بتا دیا کہ مبنی اسے کہتے ہیں
جس کا آخری حرف ایک ہی حالت پر برقرار رہے. پھر بولو. اور معرب وہ ہے جس کا آخری حرف بدلتا رہے. جس کا کیا نام ہے آپ کا؟ عاصم. بس رہنے دو. کیا؟ جاء عاصمن. کیا؟ رأیت عاصمن. مررت بعاصمین. عاصم بدلا کہ نہیں؟ کبھی عاصمن، کبھی عاصمین، کبھی عاصم. تو کیا ہوا یہ آخری حرف تھا میم. من مین من ہوا کہ نہیں؟ بدل گیا. اسے کیا کہیں گے؟ شاباش. کیا کہیں گے؟ اب دوسرا دیکھو. جا حاضا، رأیت حاضا، مررت بحاضا. حاضا میں آگے الف ہے نا اینڈ پہ، زال بھی ہے، بدلا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کیا ہے؟ مبنی ہے. اب سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہوگی.